جب کوئی بات اہم ہو تو اس کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ بھی جب کوئی بات ایسی بیان کرو تو آپ کہتے ہیں قسم، قسم سے میں کہتا ہوں، اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں تو تجسس بڑھ جائے گا کہ جس بات پہ قسم اٹھائی ہے وہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جواب قسم۔ اب یہاں جواب قسم کیا ہے؟ یہ تمہارے رب کا فرمان ہے، اسلوب خوبصورت ہے، اور جس بات پہ قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بات انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک نہیں دو قسمیں فرمائیں۔ قسم ہے آسمان کی، قسم ہے رات کو آنے والے روشن ستارے کی۔ دو قسمیں فرما کیا کہا؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی محافظ مقرر نہ کیا گیا ہو۔ ہر جان پر اس نے محافظین مقرر کیے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ہر شخص کے ساتھ 160 فرشتے ہیں جو ایسے حادثات اور ایسی مشکلات سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں جو اس کا مقدور نہیں ہے، اور شیاطین سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ فرشتے اس کی محافظت نہ کریں تو شیاطین انسان کو مار ڈالیں، کیونکہ وہ انسان کے دشمن ہیں۔ گو انسان کا قصور نہیں ہے۔ اگر شیطان نے انکار سجدہ کیا تو اس میں انسان کا قصور نہیں تھا، جناب آدم علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن جب حسد ہو تو پھر حسد کی آگ میں جلنے والا یہ نہیں دیکھا کرتا، خام خواہ کی دشمنی پال لیتا ہے۔ اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے بغض رکھا، دشمنی پالی، اور تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ یہ شیطان بارگاہ قدس سے جو رد کر دیا گیا وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے، اور دنیا پر سب سے پہلا گناہ ہوا ہی یہ ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ میرے شاہکار کو سجدہ کر تو تجھے کس شے نے روکا؟ اس نے آگے سے دلیل دی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آنا خیر میں تیرے شاہکار سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ مٹی سے افضل ہے، افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ اگر اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کا نقص کرتا اور مخالفت پر دلائل کے انبار لگا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری بات نہیں کی، فرمایا میرے دربار سے نکل جا، اب تیری یہاں گنجائش نہیں رہی۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ دلائل دے رہا ہو تو وہ سچا ہی ہوگا۔ شیطان نے دلیل دی، اور بظاہر دلیل اس کی کیسی تھی؟ آگ واقعی بھڑکتی ہے، اوپر کو جاتی ہے اور مٹی میں انکساری ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، افضل مفضول کو سجدہ کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میرے دربار سے نکل۔ تو ہر دلیل دینے والا سچا نہیں ہوتا ہے، سچائی سچائی ہی ہوتی ہے۔ تو جو بھی جھوٹ پہ کوئی زندگی گزار رہا ہے یا سچ پہ گزار رہا ہے، کوئی دلیل تو رکھتا ہے، تو ہم عام طور پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی تو دلیل سے بات کر رہا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ اس نے تکبر کی وجہ سے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو اس پر حضرات علماء کہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر پہلا جرم جو ہوا ہے وہ انکار عظمت رسالت ماب ہے، پہلا جرم جو ہوا ہے وہ حسد ہے، پہلا جرم جو ہوا ہے وہ تکبر ہے۔ اس نے کہا تھا انا خیر، میں بہتر ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی انہوں نے لفظ میں زبان پر نہیں آنے دیا۔ وہ کہتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا، یہ لفظ زبان پر نہیں آنے دوں گا۔ اچھا، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر کے بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، داد دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کی الٹ تعویل کرتے ہیں، یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں، یا اس پر ریاکاری کی تہمت لگاتے ہیں، یا کوئی اور ایسی بات کرتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا لو یہ لفظ ان کی زبان پہ کیوں نہیں آتا؟ میں جاتا ہوں ان کی لفظ خود کی زبان پہ یہ لفظ ضرور آئے آئے۔ چلا گیا، حضرت تشریف فرما تھے، کہا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹا پوچھئے۔ کہا کہ شیطان کا بیڑا غرق کس چیز نے کیا؟ وہ راندہ درگاہ ہوا، تو وہ کون سی شے تھی جس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا؟ سوچا کہ اب تو کہیں گے نا کہ لفظ میں نے، تو کہوں گا کہ آ تو گیا ہے نا لفظ زبان پر جیسے بھی آیا۔
لیکن وہ بزرگ بھی بڑے بصیرت والے تھے. حضور فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس شے نے برباد کیا؟ فرمانے لگے بیٹے نماز کا وقت قریب ہے، نماز پڑھ لیں، بعد میں اس پہ بات ہوگی. جماعت کھڑی ہوئی، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، اور پھر خود ہی مخاطب ہوئے. کسی نے پوچھا تھا شیطان کا کس چیز نے بیڑا غرق کیا؟ جواب دینا چاہتا ہوں کس نے پوچھا تھا؟ ایک دم کھڑا ہو گیا، میں نے. کہا اسی شے نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ جو چیز ہے انا، اس انا نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا، اس کو کچل کے رکھ دیا. اس کے سارے سجدے برباد ہو گئے، اس کے سارے قیام، اس کی ساری زندگی کے شب و روز برباد ہو گئے. معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، بیت المعمور کا خطیب تھا، کتنی بڑی باتیں تھیں. لیکن جب نبی سے رخ پھیرا تو پھر اس کے پلے کچھ بھی نہ رہا. اب وہ دشمن ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کا اور ان کی ذریت. اس نے اللہ کے روبرو قسم کھائی، باب عزت کا لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں. ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے، ان کے اطراف سے ان کو گھیروں گا. اب وہ ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں. اور فرمایا اگر اللہ انسان کے لیے حفاظتی حصار قائم نہ کرتا تو یہ شیاطین انسانوں کو ویسے ہی مار ڈالتے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو قسمیں فرما کر کے کہا ہے کہ ہم نے ہر جان کے لیے کوئی محافظ ضرور مقرر کیا. اچھا مفسرین نے اس کا ایک اور دوسرا مفہوم بھی بیان کیا، وہ یہ کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی محافظ اور نگران ہو. جو عمل ہم کر رہے ہیں ان کی نگرانی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ہمارے اعمال سمیت دیکھ رہا ہے، اور ہمارے ایک ایک عمل کا محاسبہ ہوگا، اور ہم اس کے حکم کے پابند ہیں. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ آوارگی چاہتا ہے. جب بچہ بھی تھوڑا سا شعور سنبھلتا ہے تو ایک وقت بچے پہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے بغاوت کرتا ہے کہ والدین میری پابندی پہ، میری آزادی پہ خام خواہ کی پابندی لگاتے ہیں. یہاں بیٹھنا، یہاں نہیں اٹھنا، شام کو وقت پہ گھر آ جانا ہے، یہ دوست اچھے نہیں ہیں، یہ اچھے ہیں. وہ کہتا ہے یہ میری آزادی پہ قدغن. تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بغاوت کرتا ہے، اور اگر والدین اس عمر میں کنٹرول کر جائیں تو بچے اچھے ہو جاتے ہیں، ورنہ اس عمر میں بچے برباد ہو جاتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 15 سے 20 سال تک کی عمر جو ہے یہ انتہائی اہم عمر ہے. بچے سنورتے بھی اس عمر میں ہیں، بگڑتے بھی اس عمر میں. ان کے نظریات بھی پختہ تر اس عمر میں ہوتے ہیں. اس لیے اس عمر میں خاص طور پہ اپنی اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس عمر کے اندر ان کی صحبتوں کو دیکھنا چاہیے کن لوگوں کے ساتھ، کیونکہ صحبت اثر انداز ہوتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جب وہ کسی سے دوستی لگانے لگے تو وہ دیکھے اس کا دین کیا ہے. کہیں ایسا ہے کہ اگر اس کے عقیدے میں خرابی ہے، اس کے عمل میں پریشانی ہے، اس کی اخلاقیات اچھے نہیں ہیں، تو پھر یقیناً اس کے اثرات اس پر بھی اثر انداز ہوں. اس لیے حضرت رومی کہتے ہیں کہ گندم از گندم، آپ فرماتے ہیں کہ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. کہتے ہیں جہاں تک ممکن ہو بری صحبت سے بچنا. بری صحبت، برے یار کی صحبت برے سانپ سے بھی بری ہے. آگے اس کا نتیجہ یہ بیان کیا کہ سانپ لڑے تو جان جاتی ہے، لیکن برا یار لڑ جائے تو ایمان چلا جاتا ہے. اس لیے اس عمر میں بالخصوص اپنی حفاظت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے ایک نظام بنایا ہے، انسان اس نظام سے بغاوت چاہتا ہے. ایک مثال میں نے دی کہ بچپن میں والدین سے بھی ان پابندیوں کو وہ قبول کرنا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے یہ خام خواہ میرے اوپر جو ہے وہ قدغن لگاتے. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو مذہب سے آزادی چاہتے ہیں، اور دنیا کی مختلف قوموں میں، مختلف ممالک میں کتنے ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں جو مذہب سے آزادی پا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مذہب جذبات پر اور آزادی پر پابندی اور قدغن ہے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، لا مذہب ہو جاؤ. ایک تیسرا طبقہ ہے جو مذہب کے اندر رہ کر کے مذہب گریز ہوتا ہے، یعنی وہ
اپنے مذہب سے بغاوت تو نہیں کر سکتا، لیکن مذہب کی جو پابندیاں ہیں ان کو بھی وہ قریب نہیں آنے دیتا، اور اس نے طرح طرح کے لفظ گھڑے ہوئے ہوتے ہیں، مفاہیم اپنے طور پہ تراشے ہوتے ہیں جو اس کو تسکین دیتے ہیں، اور اس سے وہ مذہب کے اندر رہ کر کے مذہب سے آزادی چاہتا ہے۔ اس کی مثال، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جسے پورے قرآن مجید سے کوئی آیت نہ آتی ہو، ایک آیت اس کو ضرور آتی ہے، لا اکراہ فی الدین، اور اس کا مفہوم وہ یہ نکالتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں۔ یہ ویسے مولویوں نے سختی بنائی ہوئی ہے، دین میں تو کوئی سختی نہیں ہے۔ یہ لوگ مفہوم بیان کرتے ہیں اور اس بات کو اپنے اعتقاد میں شامل کیے ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہے، پوری آیت پڑھیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، اب کسی کو دین لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اب اس پر جبر نہیں کیا جائے گا، اس کی گردن پہ تلوار رکھ کر نہیں کہا جائے گا کہ اسلام لا ورنہ تیری گردن کاٹ دیں گے۔ یہ مفہوم ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راہیں دکھا دی، اب اس کی مرضی ہے خیر کے راہ پہ چلے، اس کی مرضی ہے شر کے راہ پہ چلے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ دین لانے کے بعد وہ دین کی پابندیوں کو قبول نہ کرے، یہ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو دین لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ ہے اس کا مفہوم۔ لیکن یہ مفہوم بھی منسوخ ہو چکا ہے جب آیات جہاد نازل ہوئی۔ اب یہ آیت لا اکراہ فی الدین یہ منسوخ ہے، یعنی آیت کی تلاوت موجود ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو حکم ہے وہ باقی نہیں ہے۔ جب آیات جہاد نازل ہوئی تب حکم یہ ہوا کہ کافر یا اسلام لائے، یا ٹیکس دے، جزیہ دے، یا پھر لڑائی کے ٹکراؤ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ مفہوم لوگوں نے آج خود گھڑا ہوا ہے اور وہ اس سے تسکین پاتے ہیں، اصل اندر کی وہ کمزوری جو ہے وہ اس کو قبول کرتی ہے۔ اسی طرح وہ کسی مفکر نے کہا تھا، اور اس جملے نے چونکہ لفظوں کی ترتیب ایسی ہے کہ بہت زیادہ اس جملے کو لوگوں نے قبول کیا۔ اس نے کہا تھا کہ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے، اور لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، کہا کیسی کمال کی بات کی، واقعی یار بات تو ٹھیک ہے، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس مفروضے کو تسلیم کر لیا جائے پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ دین میں روزہ ہے، روزے میں دین نہیں، دین میں نماز ہے، نماز میں دین نہیں، دین میں حج ہے، حج میں دین نہیں، دین میں حیا ہے، حیا میں دین نہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ دین کہاں ہو؟ اینٹوں کے مجموعے کا نام ہی تو دیوار ہے، تو جب آپ اس کی نفی کرتے چلے جائیں گے تو پھر دین کس کو کہیں گے؟ تو یہ ایک عجیب سی ایک بات ہے، چونکہ انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے اور وہ ایسی باتوں کو قبول کرتا ہے، اس کا اصل نفس قبول کر رہا ہوتا ہے، حظ نفس اور ہے، حظ روح اور ہے، یہ حظ نفس ہے اس کے نفس کو تسکین اس سے پہنچ رہی ہوتی ہے، اس نفس کی تسکین کو وہ اپنی علمی پیاس کے بجھنے کی طرف جو ہے وہ اس کی تشریح کرتا ہے کہ واقعی یار میری علمی پیاس بجھ گئی، بات بڑی خوبصورت ہوئی، حالانکہ نہیں ہے، وہ پیاس بجھی ہے نفس کی، نفس اس کا یہ چاہتا تھا، جو چاہتا تھا وہ خوراک اس کو مل گئی۔ تو یہ قطعاً بات نہیں ہے۔ علامہ رومی نے اپنے زمانے میں جب ان کے دور میں بھی ایسے کو فتنے نمودار ہوئے ہوں گے، ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا۔ وہ پرانے لوگ اپنے بازوؤں کے اوپر اپنے محبوب کا، اپنا یا کسی دوست کا نام کندہ کروا لیتے، اس طرح مختلف تصویریں چھپوا لیتے تھے بازوؤں پہ۔ بعض لوگوں کے ماتھوں پر، پیشانیوں پہ ہم نے بوڑھے لوگوں کے چاند تارا چھپا ہوا دیکھا ہے، تو وہ باقاعدہ ایک روشنائی داخل کر کے جو ہے وہ جسم کے اندر سرایت کر دی جاتی ہے، اور وہ اس کو صاف کرنے سے بھی جو ہے وہ روشنائی زائل نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک شخص میلے پہ گیا، وہاں کوئی ایسا شخص آیا تھا، تو اس نے کہا جی میرے بازو پہ شیر کی تصویر چھاپ دو۔ اس نے کہا لاؤ، اس نے سوئی کھبوئی، روشنائی داخل کی، تو درد ہوا نا، تو وہ تڑپا، کہنے لگا کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کا منہ بنانے لگا۔ تو اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ اس نے سوئی کھینچ لی اور پھر پیچھے کیا، پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اس کی ٹانگیں بنانے لگا ہوں۔ کہا اس نے کون سا بھاگنا ہے؟ اس نے پھر سوئی کھینچی، پھر آگے لے گیا، کہا اب کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اس کے کان بنانے لگا ہوں۔ کہا اس نے کون سا دیکھنا ہے؟ اس کون سا سننا ہے؟ اس طرح آنکھیں بنانے لگا ہوں، کون سا دیکھنا ہے؟ اس طرح جو بھی جدھر بھی سوئی رکھتا تو درد ہوتی تو وہ کہتا اس نے یہ کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا پھر میں کیا بناؤں؟ کہنے لگا بس تم شیر بنا دو۔ اس نے کہا میں شیر کیسے بناؤں؟ آزاد نہیں ہوں گے تو شیر کیسے بنے گا؟ کان نہ ہو، آنکھیں نہ ہو، زبان نہ ہو، ہونٹ نہ ہو،
اس کا سر نہ ہو، پیٹ نہ ہو، دم نہ ہو، ٹانگیں نہ ہو، کہتا بس تم شیر بنا دو۔ علامہ رومی کہتے ہیں شیر تو نہیں پھر بنتا، شیر تو ان اعضاء کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، شاعر اسلامیہ ہے، وضاقتہ ہے، اقدار دینیہ ہے، انہی کے مجموعے کا نام ہی تو دین ہے۔ اور اگر آپ ان کی نفی کرتے چلے جائیں گے اپنے نفس کی تسکین کے لیے، پھر دین کہاں ڈھونڈیں گے؟ دین کس چیز کا نام ہوگا؟ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر عمل گریزی کی یہ جو مثال ہے، تو وہ اس صورتوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی رہتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ اگر اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ، آدھے آدھے نہ آؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ اس چمن میں پیروے بل بل ہو، یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا، یا نوا پیدا نہ کر۔ کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، اور نہیں یہ اتنی بھی پابندیاں نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے بچے کو سکول میں داخل کرواتے، ان کا یونیفارم ہوتا ہے، آج تک کسی نے میں نے نہیں سنا اعتراض کیا ہو سکولوں پر کہ یہ بچوں کے اوپر ان کی آزادی کو سلب کرنے والی بات ہے۔ سارا بچہ کو وہی اتریا کہ اس طرح کی ٹائی ہو، اس طرح کا لباس ہو۔ یہ کیا ہوا کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک ہی لباس میں جائے، جس لباس میں مرضی جائے؟ یہ تو بچوں کی آزادی چھیننے والی بات ہے۔ کبھی کسی والدین نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا ہے؟ ماں ٹائی کس رہی ہے، بیٹے کو کبھی بوٹ اس رنگ کے پالش کر رہی ہے جو اسکول کی طرف سے لگے، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس وقت کسی نے نہیں کہا یہ کیا انسان کی آزادی پہ قدغن ہے۔ آج کل تو وہ میٹرک پاس بچوں نے بھی اسکول گلیوں میں کھول رکھے ہیں، اور وہ بھی کوئی جو ہے وہ یونیفارم دیتے ہیں، اور ہم اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں تو کبھی معترض نہیں ہوتے۔ یا جو پرائمری اسکول کھول کے بیٹھ جائے ان کا بھی ایک یونیفارم ہے، تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ سدا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں سدا ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، شترے بے مہار، جدھر جی چاہے منہ اٹھائے چل دے، جدھر چاہے جدھر خواہش ہو جدھر تمنا ہو۔ ایک اونٹ تو بے مہار ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان بے مہار نہیں ہو سکتا۔ اس کو ضابطوں کا پابند ہونا ہوگا، اس کو قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اگر اسلام لایا ہے تو اسلام کی ایک ایک قدر کا خیال اور لحاظ رکھنا ہوگا۔ رنگ ڈھنگ، وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، اسلوب حیات، ایک ایک چیز ان ضابطوں کے مطابق اختیار کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کرے۔ من مانی کا نام تو دین ہے ہی نہیں، من مانی کا دین نام نہیں، محمد عربی کی غلامی کا نام دین۔ اس لیے یہ ایک فکر ہے انسان کی جس کی یہاں نفی کر دی گئی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آئے ہو اسلام میں تو پھر پورے پورے آؤ، ٹکڑیوں میں بانٹ کر کے اسلام کو قبول نہ کرو، اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کی تعبیر نہ کرو، اسلام کو موم کی ناک نہ بناؤ کہ جدھر تم موڑنا چاہو ادھر مڑے۔ اسلام کو اپنی خواہش کے مطابق نہ ڈالو، اپنی خواہشات کو اسلام کے سانچے میں ڈالو، اور پھر دیکھنا کہ اسلام کی لذت نصیب ہوتی ہے کہ نہیں، ایمان کی حلاوت ملتی ہے کہ نہیں۔ ہم سب کچھ اپنی خواہشات سے گزارنا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ محقق ہے، ہر بندہ مجتہد ہے، اور عجیب کو ادھر کی چھوڑ رہا ہے، کو ادھر کی چھوڑ رہا ہے، اور دین کو قصہ پارینہ بنا کے لوگوں نے رکھ دیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں اسلوب دے رہا ہے، ہمیں زندگی دے رہا ہے۔ اللہ دو قسمیں فرما کر کے کہا، آسمان کی اور رات کو آنے والے روشن تارے، ہر نفس کے اوپر کوئی جان ہے، اللہ اکبر، جو اس کی محافظت کر رہی ہے۔ بات اس عنوان سے بہت لمبی ہو سکتی ہے، یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ ہم عمل گریز ہو گئے اور عمل کی طرف جو ہے وہ آنا نہیں چاہتے، اور ہم اس کے لیے سینکڑوں بہانے کر دیتے ہیں۔ کبھی تکیہ نوسی کا تانا دے لیتے ہیں کہ اگر کوئی عمل کی بات کرے، حضور اس کی ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی، سارا تکبر رونت خاک میں مل جائے گا۔ ذرا اپنے نقطۂ آغاز کی طرف تو غور کرے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان تدبر کرے، دیکھے، غور کرے۔ مِمَّا خُلِقَ، اس کو کس شے سے پیدا کیا؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، ایک مہین قطرے سے پیدا کیا، اس کو ایسے پانی سے پیدا کیا گیا جو جست لگا کے نکلتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو ریڑھ کی ہڈی
اور سینے کی پسلیوں سے نکلتا ہے، اس پانی سے اس انسان کی تخلیق کی گئی۔ اس کا سارا نشہ ہرن ہو جائے اگر غور کرے۔ آج وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، ذرا ماضی میں جا کر کے دیکھے یہ تھا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الدہر ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ تو اب باتیں کرتا ہے بڑی، ایک زمانہ انسان پہ ایسا بھی آیا کہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا، نہ میٹیریل تھا، نہ نقشہ تھا، نہ اس کا کوئی تصور تھا، یہ اس کا کچھ ذکر تک بھی نہیں تھا، قابل ذکر ہی چیز نہیں تھی، پھر اس رب نے اس کو بنایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک دیکھیے، یہ چونکہ مکی آیت ہے اور مکی آیات میں مکی صورتوں کے اندر خاص طور پہ عقیدہ آخرت پہ زور دیا گیا، اور عقیدہ آخرت جتنا مضبوط ہوگا اتنے اعمال میں حسن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ جو سینے کی پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی سے نکلے ہوئے مادہ منویہ سے انسان کی رحم مادر میں تخلیق کرتا ہے، اس مہین قطرے سے انسان کو وجود دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت آنکھیں دی، آنکھوں کے ڈورے کیسے لگائے، اور پلکوں کی جھالر کیسی ہے، اوپر ابرو کتنے خوبصورت ہیں، پیوستہ ہیں یا الگ ہیں، ہونٹوں کے اندر رنگ کیسے بھرے، 32 دانتوں کو موتیوں جیسے کیسے سجایا۔ انسان ذرا غور تو کرے، اپنے اندر کے سسٹم دیکھے، یہ دماغ بنایا گیا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، ہاتھ کی انگلیاں ہیں، انگلیوں کی لکیریں ہیں۔ انسان تدبر کرے تو وہ حیرت میں ڈوبتا چلا جائے گا اور بے ساختہ پکار اٹھے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اے اللہ، یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ انار کے اندر کیسی تھیلیاں رکھی ہیں جس میں دانے بھرے ہوئے؟ کبھی گلاب کے پھولوں کی پتیوں پر لطافت کے رنگ دیکھے ہیں؟ کبھی تتلی کے پروں کے اندر جمالیات کے قرینے دیکھے ہیں آپ نے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مالک نے کس طرح موتیوں سے جو ہے وہ جیب بھر دی گل کی، اور کس طرح کائنات کو سجایا اور سنوارا اور کس طرح نکھارا؟ انسان اپنے انفس میں دیکھے، کائنات میں دیکھے تو وہ پکار اٹھے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطل۔ یہ از خود نہیں ہوا، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کو خلقت وجود دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس رب نے مہین قطرے سے، جست لگاتے ہوئے پانی کی بوندوں سے انسان کو پیدا کیا، انہ علی رجعہ لقادر، یہ عقیدہ آخرت بیان کیا گیا۔ اس انسان کو، اس کی ہڈیوں کو جوڑ کر کے دوبارہ اس کو زندگی وہی رب عطا کرے جو معمولی سے قطروں سے انسان کو تخلیق کر لیتا ہے، تو پھر دوبارہ بھی اس کو اٹھانے پہ وہی رب قادر ہے۔ یہ پہلی بات بطور دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ سورہ یاسین میں بیان کیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ۔ اب کہاوتیں بیان کرتا پھرتا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، اور کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ باقاعدہ قبرستان میں کافر گیا، پرانی قبر سے ہڈی اکھیڑ لایا، پھر حضور کے سامنے اس کو اپنے ہاتھوں سے مسلتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو کے گرتی ہے، اور پھر وہ یہ سوال کرتا ہے، قال من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا، وہی رمیم، جبکہ یہ بوسیدہ ہو گئی۔ اب جواب دیکھو کتنا خوبصورت، اللہ اکبر، اپنے رب کے دلائل کا انداز دیکھو۔ قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ محبوب فرما دو، اب تو ہڈیاں ہیں جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس رب نے اس وقت انسان بنا لیا تھا، اب ہڈیوں کو جوڑ کر بھی بنا لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے جب مادہ بھی موجود نہیں تھا، تو جس رب نے اس وقت انسان تخلیق کیا تھا، اب ہڈیوں کو وہی رب جوڑ لے۔ وہو بکل خلق علیم، اور ہر وہ تخلیق کو جانتا ہے کہ کس کو کیسے پیدا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کو دوبارہ زندگی دے گا، تو کیا زندگی دینے کے بعد پھر کام ختم ہو جائے گا؟ یہ اس کی حکمت بالغہ کے خلاف ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی دنیا میں گناہ کرتا رہے اور ایک ساری زندگی سجدہ ریزیاں کرتا رہے، قیامت کے دن اس کو یا تو اٹھایا ہی نہ جائے اور یا اٹھا کر کے کچھ نہ کہا جائے، یہ اس کی حکمت کے خلاف، ایسا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہو جی کو بس ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں سورہ قلم میں فرماتا ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ۔ کیا مجرمین کو اور مسلمین کو، ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو ہم ایک صف میں کھڑا کر دیں گے؟
कैसे होगा, मालकुम तुम्हें क्या हो गया, कैफ तहकुम कैसा हुक्म लगाते हो। शराब के नशे में धुत होके सारी रात नाचने वाला और रातों की तन्हाइयों में कयाम रुकू और सजदे में रात बसर करने वाला, क्या दोनों कयामत के दिन एक सफ में खड़े कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ दोस्त धांधली नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लोगों का खून निचोड़ने वाला, हड्डियां तोड़ने वाला और बोटियां नोचने वाला और रातों की तन्हाइयों में दुखियों की मदद करने वाला, क्या क़यामत के दिन एक सफ में खड़े कर दिए जाएंगे? मूसा और फिरौन का अंजाम एक जैसा होगा? यजीद और सैयदना इमाम हुसैन का अंजाम एक जैसा होगा? कैसे होगा? मालकुम कैफ तहकुमून तुम्हें क्या हो गया, ऐसा कैसे होगा? अम लकुम किताबुन फीह तदरुसून क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें लिखा हुआ है, तुम ये कह रहे हो कि बस देख लेंगे ऐसे ही गुजर जाएंगे? कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ एक ज़ाब्ता है, अल्लाह के यहाँ एक कानून है। तो फिर जब उसकी हिकमत है कि जब मरने के बाद दोबारा लोग उठाए जाएंगे तो फिर उनके अमाल का मजा उन्हें चखाया जाए, नेक है तब भी, बद है तब भी। तो अल्लाह ताला फरमाया फिर क्या होगा? यौम तुबलस सराइर उस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे, हर राज तश तश बाम हो जाए, चेहरों से निकाब नोच लिए जाए, हकीकतें सामने आ जाए। आज एक दूसरे से पोशीदगियां हैं, अंदर का गंद किसी पे वाज़ेह नहीं। मेरी नज़र में आप अच्छे हैं, अल्लाह आपको अच्छा ही करे, अच्छे ही हो। आपकी नज़र में मैं अच्छा हूं, अल्लाह मुझे आपके हुस्न ज़न के मुताबिक कर दे। लेकिन अगर खुदा ना करे मामला इससे बरक्स हो तो फिर दुनिया पर तो मेरा पर्दा रह सकता है, आखिरत में तो कोई पर्दा बरकरार नहीं रह सकेगा। दुनिया पर आपका पर्दा रह सकता है, आखिरत में तो कोई बरकरार नहीं रह सकेगा। इसलिए हमें यौमा तुबलस सराइर उस दिन सारे राज खोल दिए जाएं, सारे निकाब उलट दिए जाएं, सारे पर्दे नोच दिए जाएं। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर और ना कोई ताकत होगी और ना कोई मददगार होगा जो उस राज को खुलने से रोक सकेगा। दुनिया पर जोर और जर काम आ जाता, तगड़े की बात कोई नहीं करता, गरीब की बात रुसवा करती जाती। जिसके पास चार लोगों से लोग डरते हैं, जो तन्हा हो यका हो, उसको रुसवा कर दिया जाए। क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा, न जोर काम आएगा न जर काम आएगा। ए दावरे हश्र मेरा नामा या माल न पूछ, इसमें कई पर्दा नशीनों के भी नाम आते। उस दिन हर शय तश तज़बाम हो जाएगी, खुल के सामने आ जाएगी। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर वस्समाए ज़ातिर रज्ज फिर कसम का आगाज हुआ। कसम है आसमान की जिससे मींह बरसता है, वल अर्द ज़ाति सद्र और कसम है ज़मीन की जो खुलती है। बारिश बरसती है तो उससे बूटे निकलते हैं, कहीं नसरीन है, नस्तरन है, चंबेली है, कहीं मोतिया है, कहीं गुलाब है, कहीं फल है, कहीं फूल है, कहीं सब्ज़े हैं, कहीं बूटियां हैं, क्या कुछ है। तो ज़मीन खुलती है और फिर उससे वो अपने खजाने उगलती है। कसम है आसमान की जिससे मींह बरसता है और कसम है ज़मीन की जो खुलती है और फैज़ देती है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल ये कुरान कौले फैसल है, कौले फैसल तयशुदा पर अटल हकीकत, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। वमा हुवा बिल हज़ल ये कोई खेल कूद नहीं है। धोखे में ना रखें, आंखें खोलें, देखें, रेत में सर छुपाने से क्या होगा। ये जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ बयान कर दिया। तुम्हारे पास इतनी बड़ी रोशन किताब कुरान मजीद है जिसने कोई अमल मख्फी रखा ही नहीं है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक जगह पे नहीं, हज़ार जगह पे हमें ये बयान फरमा रहा है, लोगों अपनी इस्लाह कर लो, आमाल ठीक कर लो, तकवा इख्तियार कर लो। यार अल्लाह एक मरतबा कह दे क्या काफी नहीं है? ऑर्डर उसका हो जाए, नहीं कोई माने तो उसको पकड़ के फेंके जहन्नम में। लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये भी अल्लाह की मखलूक पे शफकत है कि बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है। एक मौके पे देखिए उसलूब में कितना जमाल है, कितनी मोहब्बत टपक रही है एक हरफ से। छठा 12 है, इरशाद फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा, अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। यानी वो चाहता है तुम नेक बन जाओ और तुम्हें बख्श दे, तुम धक्के से छलांगे लगा रहे हो। तो कहा वो तुम्हें अजाब दे के क्या करे, उसे क्या मिलेगा तुम्हें अजाब दे के। वो चाहता ये नहीं है, उसकी मंशा ये नहीं है।
لیکن مشیت یہ ہے کہ اگر تم وہ عمل کرو گے تو ڈر جاؤ گے، اچھے عمل کرو گے تو ڈر جاؤ گے، لیکن وہ چاہتا نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مجرم بھاگ جائے نا پولیس سے تو کبھی تعاقب کرتے دیکھا پولیس کو؟ اور جب پکڑتے مجرم کو ہتھ کڑی لگاتے ہیں تو کس طرح ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ مختلف اداروں سے بھاگنے والوں کو ان کو پکڑنے والے کس سلوک کے ساتھ جو ہے وہ واپس لاتے ہیں، لیکن آؤ ذرا قرآن کا اسلوب بھی دیکھیں۔ مالک کی دہلیز سے بندہ بھاگا، الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، واپس آ جا تیرا رب بڑا کریم۔ مجھے بتاؤ بھاگنے والوں کو یوں آوازیں دی جاتی جس طرح رب دے رہا ہے؟ یا ایھا الانسان، ذرا ان لفظوں کی مٹھاس چکھیں، ذرا ان لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے، اس کا جو جمالیاتی تاثر ہے، ذرا اس کو دیکھیں۔ یا ایھا الانسان، کتنا پیار ہے، کتنی اپنائیت ہے، کتنی محبتیں ہیں، لفظ لفظ سے شہد ٹپک رہا ہے، آوازیں دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے مغرور کیا؟ دولت نے، حسن نے، جوانی نے، اقتدار نے؟ بتا کون سی شے تیری؟ جوانی آج ہے کل نہیں ہوگی، دولت آج تیری ہے کل نہیں، اقتدار آج ہے کل نہیں ہوگا، آج جو ہے وہ تجھے صحت ہے کل نہیں ہوگی، آج اپرادھ کی کثرت تیری پشت پہ، کل تجھے تنہا چھوڑ کے آگے۔ کس بات پہ غرے میں ہے؟ ما غرک، ما میں عموم ہے۔ میں تو جب بھی کبھی یہ آیات پڑھتا ہوں ایک عجیب تاثر ہے ان آیات۔ ما غرک، بتا نا وہ کون سی شے ہے، نفی کر دی گئی، عموم سے نفی کر دی گئی، جس نے تجھے مغرور کیا ہے، رب سے دھوکے میں ڈال دیا، اتنی خوبصورت دہلیز سے پیچھے ہٹا دیے، وہ کون سی شے ہے؟ آگے لفظ کیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، ایسے رب سے جو رب بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ ذرا غور تو کی، کوئی نالائق بیٹا ماں باپ کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ تو جا کے کسی ہوٹل میں برتن مانج رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو مصیبت بن جاتے، کبھی اس کے دوستوں کو ترلے کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا تمہیں کو پتا ہو تو بتائیں، کبھی اس کے کلاس فیلوز سے پوچھتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ڈنڈورچی کو کہتے ہیں کہ شہر بستی میں آواز لگاؤ دیکھو، کبھی رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں، مصیبت بنی ہوتی ہے، کبھی مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھتے ہیں، مختلف درباروں پہ پہنچتے ہیں کہ کہیں بیٹے کا سراغ مل جائے، اسے تو کچھ چین ہوتا ہے نکمے کو، لیکن ماں باپ تو مصیبت میں ہوتے ہیں، ماں کی ممتا تڑپ رہی ہوتی ہے، آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے، باپ رو رہا ہے، زندگی اجاڑ ہو گئی، عجیب رنگ ہے، پھر وہ اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں، ٹیلی ویژن میں اشتہار دیتے ہیں، آپ کی نظر سے ایسے اشتہار گزرے ہوں گے، لکھا ہوتا ہے ہمارا فلاں نام کا بیٹا اتنے دنوں سے گھر سے غائب ہے، اگر وہ خود پڑھے یا کسی سنے تو لکھا ہوتا ہے وہ گھر واپس آ جائے، ساتھ وضاحتی نوٹ، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب کبھی میں یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر قرآن کی اس آیت پہ اترتی ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، بس تو آ جا، اللہ اکبر، اس کے حضور واپس آ جا، تیرے سارے گناہ معاف کر دے، ایک آنسو بہا دے توبہ کا، وہ یہ نہیں دیکھے گا تیرے گناہ کتنے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی، سارے گناہ ہی ہم مٹا کے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے اس کی کرم نوازی، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کریں، تو پھر جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا ہی سودا بہتر ہو گیا نا، اتنی بڑی نیکیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے، رات کو بھی اور دن کو، دیکھتے تھے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو، لوگوں کی خبر لیتے، حالات کا جائزہ لیتے، محاسبہ سب کچھ۔ اللہ اکبر، چین کی نیند نہیں سو سکے خلافت کے تخت پہ بیٹھنے کی، ہاتھ میں درہ ہوتا، لوگوں کے دلوں پہ روب ہوتا۔ کوئی آیا نا سفیر دور سے، اس نے کہا امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ کہا ہمارے امیر کا محل کوئی نہیں ہوتا، یا مسجد میں ملے گا یا پھر فلاں گلی میں گھر ہے۔ اچھا، گھر کا دروازہ بھی کھڑوا دیا،
پہلے دروازہ تھا، خلیفہ منتخب ہوتے ہی اتروا دیا، پردہ بس لٹکایا کہ کوئی آئے اس کو دستک بھی دینے کی زحمت گوارا نہ۔ آج تو کتنے سیکورٹی کے اثار ہیں، کتنا خوف طاری ہے، اور بند کمروں میں بھی ڈر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جنہوں نے عدل نہ بانٹا ہو، انصاف نہ کیا ہو، ان کا حال یہی ہوتا ہے۔ تم نے ہر کھیت میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا۔ جنہوں نے عدل بانٹا ہوتا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ نہ ادھر ملے حضرت عمر، نہ ادھر ملے، کہا ملے نہیں، کہا وہ جنت البقیع کی چار دیواری کا آج کل کام ہو رہا ہے، ادھر نہ ہو۔ گئے تو ککر کے درخت کے نیچے، ایک جھاڑی کے نیچے حضرت عمر سو رہے ہیں اور خراٹے لے رہے ہیں۔ تو اس سفیر نے وہاں کھڑے ہو کے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، کہا عمر تم نے عدل کیا اور آج تم کھلی فضا میں سو رہے، اور ہمارے حکمرانوں نے ناانصافی کی، وہ بند کمروں میں بھی ڈر رہے۔ اس لیے عدل کیا گیا۔ حضرت عمر کے عدل کا عالم یہ ہے کہ زلزلہ آیا نا، تو حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا تھا، زمین پہ مارا، اب فر الارض الم عادل علیک، زمین رک جا، کیا عدل عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک لونڈی رو رہی ہے، کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا ٹھوکر لگی اور برتن الٹ گیا، مالکہ کے لیے تیل لے کے جا رہی تھی، وہ بہہ گیا اور زمین میں جذب ہو گیا، خالی برتن لے کے جاؤں گی تو سخت گیر ہے، ناراض ہوگی، مارے پیٹے گی۔ حضرت عمر کو غصہ آیا اور زمین پہ مارا کوڑا، کہا زمین میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل پی جائے، نکال باہر تیل۔ اس نے تیل اگل دیا، کہا برتن میں ڈال لے۔ یہ عمر کا عدل ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ دعا کرو اللہ میرے ملک کو حضرت عمر کا کوئی سایہ ہی عطا کرے، غیرت مند، باہمیت، نیک اور صالح حکمران اللہ اس ملک کو نصیب کرے۔ اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ سے مخفی نہیں، میں تو اب اس قابل ہی ان کو سمجھتا کہ جو ہے وہ ان کا تذکرہ بھی کیا جائے۔ اتنے چھوٹے یہ لوگ ہو گئے ہوئے اور اس قدر ملک کے وقار کو انہوں نے بیچ دیا ہوا ہے۔ جو حال کیا رومی کے لہجے میں، کیا کسی نے خوب، رومی نے کہا تھا سگ وزیرو گرگ میرو بوشرا درباں شبد این ارکان سلطنت ملک را بیرا شبد۔ نہ پاکستان کی کوئی آبرو رہی ہے، نہ ریاست کی کوئی توقیر رہی ہے، اور نہ ہی پاکستانی قوم کی کوئی عزت جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں رہی ہے۔ جو ہو رہا ہے، جو ہونے جا رہا ہے، پاکستان کو جو ہے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے حالات، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے، پاکستان پہ آنا ہے، ابھی اتنی جلدی اس لیے نہیں آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ حکومت کا کیا رونا روئیں، ہم کون سے اچھے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں۔ گریبان میں جنگ کے، شاید میں نے پچھلے جو ہے وہ دنوں میں جب آیا تھا درس قرآن پہ کہا تھا کہ قوم کے نخرے دیکھیے، قوم کا مزاج دیکھیے۔ ایک میچ ہار گئے ہیں، قوم نے اینٹیں مار مار کے اپنے آپ کو زخمی کر لیا، 6 سے 7 آدمی جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے، کئیوں نے خودکشی کی کوشش کی، مٹھائیاں پانی میں بہا دی، صبح کام پہ نہیں گئے، کھانا نہیں کھایا 2 دن، کئی لوگوں نے سکرینیں توڑ دی۔ بڑا دکھ ہوا، لگتا تھا اتنی بیدار مغز قوم ہے، اتنی جو ہے وہ زبردست قوم ہے کہ ایک چھوٹے سے حادثے کو اتنا محسوس کیا انہوں نے۔ لیکن جب پھر تھوڑے دن بعد ہم نے ایک منظر دیکھا کہ کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی، اور اس قوم میں سے کسی ایک کو بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، اس قوم میں سے کسی ایک شخص نے بھی کھانا نہیں چھوڑا، کسی ایک شخص نے بھی سر نہیں پھوڑا، ایک شخص کی بھی نیند نہیں اڑی، ایک شخص کی زندگی کا لف و نشر غیر مرتب نہیں ہوا۔ تو کیا یہ قوم نخرے نہیں کرتی؟ میڈیا کی جادو نگری ہے، جدھر چاہے قوم کو لے جاتا، اپنی رائے کوئی نہیں قوم کی، جو بھی ڈگڈگی بجاتا قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اوپر ہے یہ ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں۔ جب میں کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا